کچھ واقعات ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ایک عربی اخبار میں پڑھ کر ہوا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے فلپینی کسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں ہی وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو ہندوستانی روپیوں میں تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال کے بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا، ماں جی آپ تو اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی۔ پر انہوں نے سوچا، محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ، فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور سچی محبت کرنے والے اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل اردو کائنات کو سبسکرائب بھی۔